نہایت قابل قدر بزرگ اور دوستو، میرے پیارے نوجوانوں، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہم پر اور آپ پر ہوا کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جسے رمضان کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رمضان المبارک آنے سے 6 مہینہ پہلے خوشیاں منانا شروع کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں 6 مہینہ کوئی معمولی ٹائم نہیں ہوتا، معمولی وقت نہیں ہوتا، ایک لمبا وقت ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے یار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 مہینہ پہلے سے خوشیاں منانا شروع کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ پروردگار عالم اگر آپ نے یہاں تک میری زندگی باقی رکھی تو رمضان بھی دے دیجیے، رمضان المبارک سے محروم مت کیجیے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ صحابہ اکرام وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ صحابہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں آپ سے راضی ہوں، بس آپ کی وفات تک کا ٹائم ہے، آپ وفات ہوگی اور سیدھا داخلہ آپ کا جنت میں ہوگا۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار آیت نازل کی ان کی تعریف کرتے ہوئے۔ کہیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میرے محبوب آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ کہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ وہ ہیں جو بالکل کامیاب ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم المہتدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ وہ ہیں جو جنت کے راستے پر۔ کہیں اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس کہ اے دنیا کے لوگوں تمہارا ایمان اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو قبول کیا جائے گا، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ جس کی تعریف خود اللہ اتنی بار کر رہا ہو، جس کو اللہ مرنے سے پہلے جنت کا ٹکٹ دے رہا ہو، اور وہ صحابہ 6 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے تھے کہ رمضان آئے گا اور دعا مانگتے تھے میرے پروردگار بلغنا رمضان، ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا جائے تاکہ ہم ایک بار اور رمضان المبارک کا مہینہ پالیں۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ ہے اس رمضان کے مہینے میں اور کوئی خصوصیت ہے اس ماہ مبارک کی اور کوئی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی، ورنہ صحابہ جیسے لوگ 6 مہینہ پہلے سے یہ دعا کیوں مانگتے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما؟ کیا خصوصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پہلی رمضان سے لے کر چاند رات تک جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ آؤ مسلمانوں، جس دروازے سے تمہارا دل چاہے جنت میں چلے جاؤ۔ اور رمضان کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر گیٹ کیپر جنت کے دروازے پہ گارڈ کھڑا ہو جاتا ہے، اب بغیر چیکنگ کے جنت میں کسی کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی آئی ڈی دیکھی جائے گی، اس کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، اس کے اعمال کا پروف ڈیٹیلز فرشتے دیکھیں گے، اگر وہ سارا ڈاکومنٹ صحیح ہے تب تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں۔ لیکن رمضان کا چاند نکلتا ہے اور تو
ٹوٹل گیٹ کیپر گارڈ سارے ہٹ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اب کوئی چیکنگ نہیں ہوگی. ایمان والا ہے تو جنت میں جائے جس دروازے سے چاہے. یہ خصوصیت کس کی ہے؟ 12 مہینوں میں صرف رمضان کی. اور یہ خصوصیت کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں وفات پا گئے، جن کی موت رمضان المبارک میں آئی، آپ آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ جنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے. اب اس کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبر میں رکھنے کے بعد یا تو قبر دوزخ کا گڑھا ہے اور یا قبر جنت کی کیاری ہے، جنت کی کھیت ہے. تو جب رمضان میں ہم نے اپنے میت کو قبر کے حوالے کیا تو دوزخ تو بند ہے اور جنت کھلی ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک آپشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ رمضان میں مرنے والا جب قبر میں آئے گا تو جنت کے سوا اور کوئی معاملہ نہیں. گویا یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ تو ہوا مرنے والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ. زندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ دیکھو زندے کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے کہ سحر سے لے کر کے افطار تک اور افطار سے لے کر کے سحری تک تم ایک مرتبہ کہو اللہ. کتنی بار؟ ایک مرتبہ کہو اللہ. عید کی نماز کے بعد ایک بار کہو گے اللہ تو اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ الف، ڈبل لام اور ہاں، 4 حروف ہیں. 40 نیکی ملے گی. کتنی؟ لیکن رمضان میں اللہ نے آفر دے دیا، فرمایا رمضان میں یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ رمضان میں ایک بار کہو گے اللہ تو الف کا 10، پھر اس 10 کا 70، الف کا 10 پھر اس 10 کا 70، تو 70 اور 10 کتنا ہوا؟ 80. اب 4 حروف کے اوپر کتنی نیکیاں ملی آپ ذرا سوچ کر، کتنی نیکیاں ہوئی؟ اور جو بندہ ایک بار یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر اندازہ لگاؤ کہ کتنی نیکیاں ہو گئی. اور جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا روزہ رکھ کر کے، اس کی نیکی آپ کیلکولیشن کر پاؤ گے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں رمضان کی قدر کیا کرو. یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کی زندگی میں رمضان نہ آیا، جن کی زندگی رمضان سے پہلے ختم ہو گئی، قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے میں نے رمضان کی قدر کیوں نہ کی، میں نے رمضان کی عزت کیوں نہ کی، میں نے رمضان کا احترام کیوں نہ کیا، میں نے اتنے مقدس مہینے کا ادب کیوں نہ کیا، میں نے گناہ کیوں کر دیا، میں نے گندی حرکتیں کیوں کی. اللہ اکبر و کبیرہ. داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں رمضان کا ایک روزہ اگر چلا گیا ساری زندگی اس کے بدلے لگاتار روزہ رکھتے رہو، کنٹینیو روزہ رکھتے رہو، مگر رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ ساری زندگی کا روزہ نہیں کر سکتا. فرمایا تمہیں کیا پتا
رمضان کی اگر شکل ہوتی، رمضان کی اگر صورت ہوتی، رمضان کی اگر تصویر ہوتی، اللہ کی قسم پوری دنیا کے مسلمان لڑ کر مر جاتے، یہ رمضان مجھے ملے۔ کتنی قسمت والے ہو، کتنے مقدر والے ہو، بن مانگے اللہ نے تمہیں رمضان عطا فرمایا، بن مانگے تمہیں اللہ نے سحری عطا فرمائی، بن مانگے اللہ نے تمہیں افطار عطا فرمایا، بن مانگے اللہ نے تمہیں قرآن کی تراویح عطا فرمائی، بن مانگے اللہ نے برکت والا، رحمت والا، عظمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ لیکن کتنے بد نصیب ہم لوگ ہیں جو اس کی قدر جانتے نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب تم صبح سحری کے لیے اٹھتے ہو، جب تم صبح سحری کے لیے بیدار ہوتے ہو، نیند آتی رہتی ہے مگر روزے کی نیت لے کر تم بستر چھوڑ دیتے ہو، دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہو، اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے او میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سحری سے الرجی ہے، اور بلکہ بعض لوگ تو اتنے کمینے ہیں، اتنے بدماش ہیں، اتنے بڑے گنڈے اور چور ہیں، اتنا بڑا لچا اور لفنگا ہے کہ سحری کے وقت اگر بیوی سحری کھانے کے لیے لائٹ جلا دے تو یہ نمک حرام سویا ہوا کہتا ہے میری نیند خراب کر رہی ہے۔ بتاؤ اس کا ایمان رہے گا؟ یہ مومن مرے گا؟ یہ سحری کے لیے اٹھی، گیس جلائی، کچن کے اندر اگر کوئی برتن گر گیا، آواز آ گئی تو کھڑا ہو جائے گا میری نیند خراب کر رہی ہے، تیرا روزہ آرام آرام سے کر لے، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ رام کی اولاد ہے، یہ کرشن کی اولاد ہے۔ یہ شرم آنی چاہیے۔ گوشت کھانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کان کھول کر کے سنو، تم سے زیادہ گوشت یہ غیر لوگ کھاتے ہیں۔ ختنہ کرانے سے مسلمان نہیں ہوتا، یہ پورے عیسائی اور کرسچن لوگ ختنہ کرواتے ہیں۔ رمضان سے الرجی، سحری سے الرجی، افطاری سے الرجی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرو جا کر کے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کو رمضان سے الرجی ہو، جس کو روزے سے الرجی ہو، جس کو تراویح سے الرجی ہو، اللہ کی قسم اگر اسلامی حکومت ہوتی ان کو عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز عید اس کی ہے جس نے 30 روزے کی قدر کی ہو، 30 روزے کی حفاظت کی۔ عید ہے کس کے لیے؟ اللہ کا گفٹ ہے یہ۔ میرے بندے آؤ، تم نے 30 دن تک ناشتہ نہیں کیا، تم نے 30 دن تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، آؤ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں میٹھا کھلاؤں گا۔ یہ عید ہے۔ نیا کپڑا کس کے لیے؟ ارے ان نمک حراموں کے لیے جنہوں نے ذرا ذرا سا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑا۔ کوئی کہے گا ہم گیس کے مریض ہیں، کوئی کہے گا ہم کو لقوہ مار دیا، کوئی کہے گا بی پی ہے، کوئی کہے گا شوگر ہے، کوئی کہے گا کینسر ہے، کوئی کہے گا، ساری بیماری پوری دنیا کی کرونا کی طرح رمضان میں آتی ہے۔ ہٹھا کٹھا بھری ہوئی جوانی لیے ہوا بیچ روڈ پہ کھڑا ہو کر کے سگریٹ پیتا ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے روزے کا ادب تو یہ کافر بھی کرتے ہیں. کبھی تم نے کسی کافر کو اپنے سامنے پیتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. اگر وہ دیکھ لے کہ مسلمان ہے اللہ کی قسم سگریٹ پھینک دیتا ہے, معافی مانگتا ہے, غلطی ہو گئی ہم سے. میری دکان کے بازو میں بالکل گردلی کی بات کہہ رہا ہوں میں, جو چیز اللہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے میں وہ تجربے کی چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. بالکل میری دکان کے سامنے 70 سال کا ایک ہندو بوڑھا ٹیلر ہے, جا کر کے دیکھ لینا آپ. دن میں کم سے کم 50-60 بیڑی پیتا ہے وہ, 20-25 چائے پیتا ہے وہ. لیکن آپ کو پتا ہے پہلی رمضان کی صبح جب میں دکان پر آیا تو وہ دوڑ کر کے آیا اور کہنے لگا مولانا آج سے آپ کا روزہ ہے نہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہا سارے مسلمان روزہ رہیں گے نا؟ میں نے کہا الحمدللہ ہاں. تو کہتا کیا ہے کہ آج سے دن بھر کا روزہ میرا بھی رہے. اور 4 روزہ گزر گیا مسلمانوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, نہ ایک چائے اس بندے نے پیا نہ ایک بیڑی اس بندے نے پیا ہے. اگر چائے بیڑی کی خواہش ہو تو پردہ گرا کر کے چہرہ چھپا کر کے پیچھے جا کر کے پیتا. کتنا ادب ہے اس کے دل میں رمضان کا. کاش کہ اتنا ادب بھی ہم کر لیں. جوان لڑکا ہے, اللہ اکبر, گٹکا چبا رہا ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے پکڑا. میں نے کہا کہ صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ یہ نام ہے. میں نے کہا مسلمان لگ رہے ہو؟ کہا ہاں مسلمان تو ہوں. میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مولانا سحری میں اٹھا نہیں. تو کون مولانا تم کو فتویٰ دے دیا کہ سحری میں اٹھے نہیں تو روزہ نہیں؟ کل سے انشاءاللہ رہوں گا. میں نے کل سے رہے گا بعد میں, پہلے آج جو تو نے روزہ چھوڑا ہے اس کی سزا معلوم ہے تجھے؟ 60 روزہ کنٹینیو رکھنا پڑے گا, 2 مہینہ, ایک روزہ کے بدلے. اگر جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو 60 روزہ کنٹینیو. اگر 1 مہینہ 28 دن کا روزہ رکھ کر کے 29ویں دن روزہ نہیں رکھا پھر 30ویں دن رکھا تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر دوبارہ 60 روزہ رکھنا پڑے گا. اتنی سخت سزا ہے. میں تو یار کبھی کبھی دنگ رہ جاتا ہوں کہ لوگ کلیجہ کتنا بڑا ہو گیا, لوگوں کا دل کتنا بڑا ہو گیا جو پورا رمضان ہی روزہ نہیں رکھتا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے. ہندوستان میں جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث لایا وہ شاہ ولی اللہ ہے. ہندوستان میں جس نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا وہ شاہ ولی اللہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جب وفات کا وقت قریب آیا, جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا مولانا اب آپ کا وقت قریب آ رہا ہے, اللہ اللہ رونے لگا, ہجیاں آنے لگی, پریشان ہو گیا. مریدین آ کر کہنے لگے مولانا اتنے بڑے اللہ والے ہو, تہجد پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, نماز پڑھتے ہو, گناہ کوئی نہیں کرتے, زندگی میں تہجد نہ چھوڑی, زندگی میں کسی غیر عورت کو نہ دیکھا, زندگی میں کوئی حرام لقمہ نہ کھایا, زندگی میں کوئی ایک نماز نہ چھوڑی, زندگی میں عصر کی سنت نہ چھوڑی, زندگی میں کوئی نفل نہ چھوڑا, پھر موت سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ موت سے مولانا کیوں گھبراتے ہو؟ مسلمانوں تم انہی کی اولاد ہو, مسلمانوں تم انہی اللہ والوں کو ماننے والے ہو, مسلمانوں تم انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, مسلمانوں تم انہی کا لایا ہوا قرآن پڑھتے ہو. شاہ صاحب کا جواب سنو, اپنے سر کو پکڑ کر دھنو.
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہنے لگا او لوگوں میرا رب گواہ ہے میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے آنکھ ملا کر بات کرنے والا بندہ ہوں، مجھے موت کا ڈر نہیں، موت کے فرشتوں کا ڈر نہیں۔ فرمایا پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے زندگی میں جتنی دعا رب سے مانگی کوئی ایک دعا ایسی نہیں جو میرے رب نے قبول نہ کیا ہو۔ شاہ صاحب پھر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے ساری زندگی تہجد میں، نفل میں، فرائض میں، تلاوت کے بعد اللہ سے ایک دعا مانگا کرتا تھا۔ شاہ صاحب وہ دعا کون سی تھی؟ کہا کہ پوری زندگی کی وہ ایک دعا ہے جو میری اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہا شاہ صاحب وہ کون سی دعا بتاؤ تو؟ اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہنے لگے دعا یہ تھی کہ میرے مولا رمضان کا مہینہ ہو، گرمی اپنی جوانی پر ہو، روزے کی وجہ کر میرا ہونٹ سوکھ رہا ہو، میری زبان باہر آ رہی ہو، پیاس قیامت کی لگی ہو، میں روزے کی حالت میں رہوں، میری موت آ جائے۔ فرمایا میرے پروردگار میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ تھی، میرا شوق یہ تھا، میرا ارمان یہ تھا میں سحری فرش پہ کروں، افطار میرے مولا ابو بکر کے ساتھ ہو۔ لوگوں میری یہ آرزو پوری نہ ہوئی، میری تمنا پوری نہ ہوئی، اسی لیے تو کہتا ہوں لوگوں جس کو اللہ نے رمضان میں بلایا آؤ ان کی قبروں پہ چل کر فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ یاد رکھو اور خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ حالت احرام میں، حج کے زمانے میں، عمرے کی حالت میں بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے موت آئے یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ وہ کوئی مقدر کا سکندر ہوگا، وہ کوئی مقدر کا دھنی ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم میرے رب کو اس کی کوئی ادا اتنی پسند ہوگی کہ اپنے بیت اللہ کے سائے میں بلا کر کے موت کا فرشتہ بھیجے۔ دوسرا رمضان المبارک کے اندر موت آنا کوئی آسان نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی پوری زندگی دعا کرتا رہا کہ الہی رمضان میں موت آئے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے اندر مرنے والا آنکھ بند کر کے کہو کہ یہ جنتی ہے، اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو جب تم اس کو قبر کے حوالے کرو گے تو سوائے جنت کے اور کچھ ملنے والا ہی نہیں۔ اس لیے دعائیں مانگا کرو اللہ سے، اللہ اچھی موت عطا فرما، روزے کی حالت میں موت عطا فرما۔ خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر کے اگر کوئی دنیا سے گیا تو افطار جنت میں اللہ کرواتا ہے اسے۔ اور خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی روزہ نہ رکھ کر کے مرا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیا حالت ہوگی اس کی اللہ کی عدالت میں، کتنی سخت سزا سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ وہ کتنا بد نصیب ہوگا کہ جس کی آخری سانس نکلی تو حرام کرتے ہوئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر تم سے کہیں گے کہ روزہ مت رکھو، لیکن تم یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح شوگر میری بیماری ہے، بی پی میری بیماری ہے، ہارٹ میری بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب
تیرے کہنے پہ میں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. ڈاکٹر کہے گا شوگر ہے، لو ہو جائے گا، موت آئے گی نا. اور کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ مریں گے نا. ہاں، میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ کے مروں. یہ تو میری بیماری ہے، یہ سال میں ایک بار آیا، میں کیوں چھوڑوں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہنے لگے آرزو پوری نہ ہوئی، شوق ارمان پورا نہ ہوا، روزے کی حالت میں مرنے کی تمنا تھی. ایسا لگتا ہے اب میری موت رمضان سے پہلے آئے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں افطار کے لیے بیٹھتے ہو، انتظار کرتے ہو، اب اللہ کی اجازت ملے. سارا سامان سامنے رکھا ہے، ہزاروں نعمتیں رکھی ہیں، ٹھنڈا پانی رکھا ہے، ٹھنڈا شربت رکھا ہے. خدا کی قسم ہونٹ سوکھتا جا رہا ہے، حلق سوکھ گیا، قیامت کی طرح پانی کی خواہش ہو رہی ہے مگر پیتا نہیں. آپ بتاؤ، رمضان جانے کے بعد اگر تم کو شدت کی پیاس لگی ہو اور تم نے بیوی سے کہا کہ ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، وہ 2 منٹ اگر لیٹ کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مار کھائے گی، گالی سنے گی. کوئی بہت شریف ہوگا تو ڈانٹ دے گا. لیکن یہی رمضان 5:15 بجے کا پانی پیا ہوا بندہ 6:30 بجے بیٹھا ہے شربت لے کر. او کیا شربت ہے، ٹھنڈا ہے بالکل، دل تڑپ رہا ہے جلدی پی لوں، مگر کہتا ہے نا بھائی کیوں نہیں؟ اللہ کی اجازت نہیں. میں نے کھایا اللہ کی اجازت سے، اب پھر کھاؤں گا 14-13 گھنٹے کے بعد بھی، تو کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دارو، 2 وقت کی دعا تمہاری کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتا. جو مانگو، سحری کے وقت، افطاری کے وقت. بیکار کا بیٹھ کر سموسا کی تعداد مت گنا کرو، یہ خیمہ کا، یہ پیاز کا، یہ انڈا کا، یہ چکن کا، یہ بیوقوفی ہے. یہ لکی موج، یہ سنگاپوری موج، یہ فلانا، یہ ڈھکانا، یہ تماشے مت کیا کرو. وہ سونے سے زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے خدا کی قسم. سحری کا، افطاری کا انتظام اذان ہونے سے، دعا ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کلیئر کر دو. اب جو آدھا گھنٹہ بچے اس میں صرف اللہ 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 کیا کرو بس. سموسا، قورمہ، کوفتہ اور یہ اور وہ پھر دوسری ٹائم دیکھ لینا، ابھی مت دیکھو. ابھی صرف کیا کرو؟ ذکر کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو لو. خدا کی قسم اللہ پاک تیرے آنسو کو زمین پہ گرنے سے پہلے تیرے گناہ معاف کر دے. کون اس میں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے کہے کہ میں نے گناہ کیا لیکن افسوس نہیں ہے کوئی؟ ارے شراب کا پینے والا پرانا شرابی بھی نشہ جب اترتا ہے تو افسوس کرتا ہے یار نہیں پینا چاہیے تھا. یہ الگ بات ہے کہ پھر پی لے، لیکن افسوس تو کرتا ہے نا گناہ کے بعد. اور اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بھی ملا لو، کوئی ایک بندہ کہہ دے جو ہم نے گناہ نہیں کیا. ہم نے بھی گناہ کیا، آپ سے بڑے گناہ ہم نے کیے. اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ مولوی آدمی ہے، پردہ نہیں اٹھائیں گے، پردہ اٹھا دیں گے قوم بگڑ جائے. تو کم سے کم یار اگر تمہارے گناہ کو صرف اللہ جانتا ہے تو اللہ سے بات کرو نا افطاری کے وقت. اللہ میاں ہم نے 2 سال پہلے زنا کیا تھا، مولا بہت شرمندہ ہوں، معاف کر. اللہ کہتے ہیں تیرے بولنے میں ٹائم لگتا ہے، میرے معاف کرنے میں ٹائم نہیں لگتا. گناہ کرنے کے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو پھر اللہ کو غصہ بھی بہت آتا ہے.
اتنی ہمت اس کی، چوری کیا معافی نہیں مانگ رہا ہے، زنا کیا معافی نہیں مانگ رہا ہے، شراب پیا معافی نہیں مانگ رہا ہے، گالی دیا معافی نہیں مانگ رہا ہے، مانگتا کیوں نہیں؟ تو یار یہ تو رمضان آفر کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، گناہوں کو معاف کروانے والا مہینہ ہے، اللہ نے آفر دیا ہے۔ ہم اس مہینے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، تو پھر معافی کب مانگو گے؟ 26 جنوری کو، 15 اگست کو؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب لوگ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دعا کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک عرش پہ بیٹھا بیٹھا فرشتوں کی جماعت کو بلاتا ہے، جبریل امین رہبر بن کر آتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ گوری پالیا کا عبد الغفار ہے، میرے نبی کی امت ہے، اللہ نہیں جانتا؟ یہ گوری پالیا کی فاطمہ بیٹی ہے، اللہ نہیں جانتا؟ یہ میرے نبی کی غلام ہے، اللہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے۔ جیسے کہ کسی کا بیٹا اگر کالج میں اسکول میں سب سے ٹاپ آ جائے تو پھر باپ اپنے یار سے پوچھتا ہے، دوست سے، اس کے فنکشن میں، جانتا یہ کون ہے؟ پوچھتا نہیں پوچھتا؟ کیا باپ کو معلوم نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ لیکن اسے اندر خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتی ہے کہ میرا دوست کہے یار تیرا ہی تو ہے بیٹا۔ تو اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ افطاری کے وقت پوچھتا ہے جبرائیل دیکھ پورے دن کا بھوکا ہے، 13 گھنٹے ہو گئے، اور آسام کا اگر رہنے والا ہے تو 16 گھنٹہ ہو گیا بھوکا رہتے ہوئے، بنگلہ دیش کا ہے تو 16 گھنٹہ ہو گیا بھوکا رہتے ہوئے۔ بنگلور والوں شکر مناؤ کہ 13 گھنٹے ہیں آپ کے روزے، ورنہ آج دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں 22 گھنٹے کا روزہ ہے، اور سورج کا ٹمپریچر 45، 50، 51، اتنا ٹمپریچر میں 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا، اندازہ لگاؤ کوئی معمولی بات ہے؟ ہمیں تو فقط 13 گھنٹے کا، پچھلے سال 12 گھنٹے کا ملا تھا۔ یہ 13 گھنٹے میں بھی ہماری ماں مر رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے ہمارا روزہ رکھتے ہوئے۔ تو کوئی ہوٹل پہ پردہ ڈال دے گا، تو کوئی بند کمرے کے اندر جا کر کے کھائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، مولانا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، کتنے پردے ڈالو گے؟ شرم کرو گے۔ بڑی مشکل سے اللہ کی قسم رمضان کا مہینہ ملتا ہے کسی کو، نصیب والے کو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، نہ جانے تم میں سے کتنے لوگوں کے دوستوں نے پچھلے سال تمہارے ساتھ افطاری کیا ہوگا، آج ہے وہ؟ بتاؤ ہے؟ رمضان ملا اسے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ بتا یہ کون لوگ ہیں؟ میرے پروردگار یہ آپ کے بندے ہیں۔ فرمایا اور بتا کون ہے؟ کہتے ہیں آپ کے پیارے محبوب کی امت ہے۔ فرمایا جبرائیل یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں میرے مولا یہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ پینے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا یہ بتا یہ کتنے دیر سے بھوکے ہیں، یہ کتنے دیر سے پیاسے ہیں؟ اللہ جبریل امین کہتے ہیں اتنا وقت ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جبرائیل جب کھانا موجود ہے، قیامت کی بھوک لگی ہے، پھر کھاتا کیوں نہیں؟ پیاس کی شدت سے حلق سوکھ رہا ہے، شربت موجود ہے، پیتا کیوں نہیں؟
سید الملائکہ جبریل امین کہتے ہیں آپ کی اجازت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جبرائیل میں اللہ وعدہ کرتا ہوں یہ افطار بعد میں کرے گا، معاف ابھی کرتا ہوں۔ کتنے مقدر والے وہ لوگ ہیں، کتنے نصیب والے وہ مومن مسلمان ہیں جن کو سحری ملی، جن کو افطاری ملی، جن کو تراویح کی نماز ملی۔ اور کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جن کو سحری نہ ملی، افطار نہ ملی، تراویح کی نماز نہ ملی، پورا رمضان یوں ہی گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں روزہ تم رکھتے ہو، روزے کی حالت تمہاری ہوتی ہے مگر سمندر کا جتنا جانور ہے، سارا سمندر کا جانور، سارے دنیا کے جنگل کے جانور، چرندے پرندے حیوانات، سمندر کی مچھلیاں، سارے جانور تمہارے لیے دعا کرتی ہے میرے پروردگار یہ روزہ رکھنے والا مومن ہے اسے معاف فرما۔ مسلمانوں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے ایک روزے کا بدلہ تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دینا ایک دن کہ دیکھو تم نے روزہ رکھا تمہارا یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مر جائے گا مگر روزہ نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم اس لیے روزہ کی قدر نہیں کرتے کہ اس کا بدلہ ہم کو نظر نہیں آیا۔ ہم بھوکے رہے بدلہ نظر نہیں آیا، ہم پیاسے رہے بدلہ نظر نہیں آیا، لیکن یاد رکھو اگر بدلہ دیکھ کر روزہ رکھو گے تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کہتے ہیں دیکھا نہیں مان لیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھا نہیں مان لیا۔ جنت کو دیکھا ہے نہیں، مانتے ہو یا نہیں؟ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر جنت دکھا کر کے ہمیں کوئی کلمہ پڑھائے تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہو نا۔ اگر اللہ سامنے آ کر کہے کلمہ پڑھ لو تو یہ ایمان تھوڑی ہے۔ ایمان تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں مان لیا۔ آمنت باللہ ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ ایمان لایا فرشتوں پر، نہ اللہ کو دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا، وہ کتبہ آپ کی کتاب پر، وہ رسولہ آپ کے رسول پر۔ آپ نے رسول کو دیکھا ہے؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مانتے ہو نا؟ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ والیوم الآخر قیامت کے دن پر کس نے دیکھا قیامت کا دن مگر مانتے ہیں؟ باس بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اللہ آپ نے دیکھا قبر سے اٹھتے ہوئے دوبارہ؟ اگر دیکھ لو تو ایمان کا۔ ایمان تو کہتے اسے ہیں کہ بن دیکھے مانا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے تمام دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اسپیشل، ایک دروازہ ہے اسپیشل، اور اس کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے باب الریان۔ کیا لکھا ہے؟ باب الریان۔ کیا مطلب؟ خوشبو والا دروازہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسپیشل دروازہ اللہ نے بنایا ہے صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے، کہ اس دروازے سے بس وہی جائے گا جو روزہ رکھتا ہوگا، دوسرا کوئی نہ جائے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔
जब सारे रोजा रखने वाले उस दरवाजे से अंदर चले जाएंगे तो हदीस में आता है कि फिर अल्लाह उस दरवाजे को क्या करेगा, बंद कर देगा। अब कोई दाखिल नहीं हो सकता इस दरवाजे से। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों, अल्लाह का कुरान और रमजान का रोजा ये दोनों वो नेमत है, ये दोनों वो चीज है जो कयामत के दिन तेरी मुश्किल हालत में, तेरी परेशानी के आलम में, तेरी मुसीबत के आलम में अल्लाह के सामने जाकर कहेगा, मेरे परवरदिगार इस बंदे के लिए मेरी सिफारिश कबूल फरमा। जहन्नम का फैसला हो गया। क्या हो गया? जहन्नम का फैसला हो गया। अचानक कुरान आ गया, अल्लाह के सामने आकर के कुरान खड़ा हो गया। कौन कुरान? जो तुमने तरावी के अंदर पढ़ा है, नमाज तरावी में ये कुरान अल्लाह के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अल्लाह मियां मैं इसे जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। अरे ये क्या बात, फैसला अल्लाह का और खड़ा कौन हो गया? बोल भाई। कुरान आकर खड़ा, अल्लाह मैं इसे जहन्नम में नहीं जाने देता। क्यों? कहा इसलिए कि मैंने रात को इस बंदे को जगाया और ये मेरी तिलावत को सुना करता था, लिहाजा मेरी सिफारिश ये है मेरा कि आप इसकी मग़फ़िरत फरमा दें। ये कौन कह रहा है? ये आज कुछ समझ में आ रहा है हमको? कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग तरावी पढ़ते हैं, नबी ने फरमाया कि ये कुरान तुमको जहन्नम में जाने से बचाएगा, अल्लाह से लड़ाई करेगा, झगड़ा करके बचाएगा। नहीं अल्लाह मैं जाने नहीं देता, ये मेरी रातों को तिलावत किया करता था, ये रातों को तिलावत सुना करता था। अल्लाह मियां मेरी सिफारिश कबूल कीजिए। अल्लाह कहेंगे ठीक है चलो जन्नत में डालो। लेकिन वो कितने बदनसीब हैं जो रमजान की तरावी से महरूम हैं। और शरारत, बदमाशी, अल्लाह अकबर व कबीरा। कोई 6 रकात पढ़ के भाग जाएगा, कोई 8 रकात पढ़ के भाग जाएगा, कोई 10 रकात पढ़ के भाग जाएगा। मेरे भाई सारी परेशानी, सारी मुसीबत तुमको 1 घंटे की तरावी में ही आती है। तुम अपना 1 घंटा अल्लाह को नहीं दे सकते रमजान में? कितना कमजोर ईमान हो गया हमारा। क्या अल्लाह पे यकीन नहीं? पहली रमजान को चांद रात को बाहर तक जगह नहीं, मस्जिद की कमेटी परेशान, जानमाज मुसल्ला, जानमाज मुसल्ला, पानी ये वो। दूसरे दिन देखे तो सब किनारे रखा हुआ, तीसरे दिन देखे तो आधे का जनाजा पढ़ाया जा चुका, चौथे दिन आने 200 300, फिर अखीर में 26 25 27 को देखो, फिर ये पूरे गुमनाम लोग भागे भागे मस्जिद के अंदर आएंगे। गोया ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा देना चाह रहा है कि पहले आ जाएंगे बाद में आ जाएंगे, बीच का अल्लाह कहां देखता है। जैसे कि हमारी बाप वाली आंख हमारे अल्लाह को है, जिस आंख से मेरा बाप देखता है वही आंख से अल्लाह देख रहा है। एक तरावी नहीं, 1 रकात नहीं, कुरान करीम के तरावी की 1 आयत भी अगर छूटी होगी कयामत में आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह को, इसलिए कि तुम्हारा कुरान मुकम्मल नहीं हो रहा। मेरे भाई रमजान में तो एहतमाम करनी चाहिए यार। इफ्तारी के बाद कारखाना बंद करो, फैक्ट्री बंद करो, अपने मजदूर को कहो खुद अपने साथ लेकर इफ्तारी के बाद मस्जिद आ जाओ, चलो अब ईशा पढ़ के आए। इरशाद फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान क़यामत में
حساب کتاب برابر ہو گیا، جنتی جنت میں گئے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ایک بندے کی طرف اشارہ کرے گا، او میرے فرشتے اسے بھی جہنم میں لے کر جاؤ۔ فوراً سامنے سے وہ روزہ جو رمضان میں تم نے رکھا وہ بھاگا ہوا آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا میرے پروردگار میں اس بندے کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔ کیا بات ہے، کیوں منع کرتا ہے، کیوں روکتا ہے؟ روزہ کہتا میرے پروردگار قیامت کی دھوپ ہوا کرتی تھی، بندہ بیمار ہوتا تھا، میں نے اسے بھوکا پیاسا رکھا، میری سفارش قبول کر لیجئے، اس کو جنت میں ڈال دیجئے۔ جہنم میں جاتا ہوا انسان کو تیرا روزہ اللہ سے سفارش کر کے تجھے جنت تک پہنچاتا ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کی ناقدری نہ کرو، قدر کر لو۔ بڑی مشکل سے قسمت والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے، لیکن جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے وہ اپنی قسمت کو پتھر سے پھوڑ بیٹھے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ پہلے میں نے آج بیان ایک اہم مسئلے پہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ختم کیا ہے۔ جو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا نازک ہے، اس کو خوب غور سے آپ حضرات سن لیں گے، خوب غور سے اچھی طرح۔ پھر میرے بتائے ہوئے مسئلے پر اگر اتنے لوگوں میں سے کسی کو اعتراض ہو تو آپ نماز کے بعد دفتر میں آ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے دونوں طرف، ادھر انگریزی میں اور ادھر عربی میں 2 فریم لٹک رہا ہے، اس کے اندر دعا لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ اور نام کیا دیا اس کو؟ تراویح کی دعا یا تراویح کی تسبیح ہے نہیں؟ یہ لگایا اس لیے جاتا ہے مسجد میں کہ پوری مسجد والے اس کو پڑھے، مطلب یہی ہے نا۔ یہ جو دعا ہے یہاں پر خوب غور سے سن لیجئے، اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آج سے پہلے بھی تو یہ ہوتا تھا، کسی نے کہا نہیں۔ اور گوری پالیا کے جامع مسجد میں لگا ہوا ہے، کسی نے وہاں روکا نہیں۔ رحمانیہ میں لگا ہوا ہے، وہاں دیوبند کے بڑے بڑے مولانا آئے، منع کیا نہیں۔ یہ سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے کہیں گے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سمجھ لو، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے اور اگر آپ کو شک ہو، اشکال ہو، آپ نماز کے بعد میں آپ کا انتظار کروں گا، آرام سے آ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں میری کمیٹی سے آپ لوگ کوئی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا ذمہ دار، اس مسئلے کا بتانے کا ذمہ دار میں ہوں، تو سوال بھی مجھ سے ہوگا، کمیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا اور یہ تسبیح جو تراویح کے 4 رکعت کے بعد بیٹھتے وقت لوگ پڑھتے ہیں، یہ دعا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ کی کسی مشہور کتاب میں ہے، نہ نبی نے کبھی پڑھا، نہ صحابہ نے اس کو پڑھا، نہ تابعین نے پڑھا، نہ تبع تابعین نے پڑھا، نہ چاروں امام میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد ابن حنبل، امام شافعی، ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کی کتاب میں بھی یہ دعا نہیں، کسی حدیث میں یہ دعا نہیں، کسی بھی حدیث، اور حدیث تو چھوڑو، مسائل کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ دعا نہیں۔ حالانکہ اگر دعا یہ ہوتی تو آپ جانتے ہو کہ آئینہ دیکھنے کے وقت کی جو دعا نبی نے بتایا وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آئینہ دیکھنے کی یہ دعا،
ٹوپی پہننے کے لیے نبی نے جو دعا پڑھی وہ حدیث میں موجود ہے کہ ٹوپی پہننے کی یہ دعا. نیا کپڑا پہننے کی دعا نبی نے سکھایا تو وہ حدیث میں موجود ہے, میں دکھا سکتا ہوں, آپ آؤ. جوتا پہننے کی دعا نبی نے سکھایا تو وہ حدیث میں موجود ہے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نبی نے سکھایا تو وہ حدیث میں موجود ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا نبی نے سکھایا تو وہ حدیث میں موجود ہے. ارے کھانا کے بیچ میں اگر بسم اللہ بھول گیا ہو تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنا یہ حدیث میں موجود ہے. سونے سے پہلے کی دعا حدیث میں, اٹھنے کے بعد کی دعا حدیث میں, سفر میں جانے کی دعا حدیث میں, گھر میں آنے کی دعا حدیث میں, بچے کو دیکھنے کی دعا حدیث میں, چاند کو دیکھنے کی دعا حدیث میں. جتنی دعا نبی نے پڑھی امت کو بتایا وہ سب کہاں ہے؟ اگر یہ دعا سنت ہوتی 4 رکعت تراویح کے بعد تو حدیث میں ہوتی یا نہیں ہوتی مجھے آپ بتاؤ. لیکن پوری دنیا کے علماء, پوری دنیا کے مفتی اور پوری دنیا کے عالم کہیں بھی حدیث میں ان کی موت تو آ سکتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, مگر یہ دعا حدیث میں وہ نہیں دکھا سکتے. تو پھر آپ اس کو سنت کیسے کہتے ہو؟ سنت تو وہ ہے جو میرے نبی سے ثابت ہو, جو میرے نبی نے کیا وہی سنت ہے نا بھائی, یا اس کے علاوہ سنت ہے؟ تو جب یہ دعا حدیث میں نہیں, نبی نے پڑھا نہیں, صحابہ سے ثابت نہیں, 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اگر یہ دعا پڑھی ہو تو آپ مجھے آ کر کے بتائیں. کسی بھی حدیث میں نہیں, کتاب میں نہیں. اور دوسری بات کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے, پہلے آپ اس کو سمجھو کہ یہ بیٹھتے کیوں ہیں. بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ 4 رکعت میں جو آپ کو تھکاوٹ ہوئی, تھوڑی دیر آپ چاہیں, آپ کی مرضی, آپ اگر چاہیں تو آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں 4 رکعت کے بعد, آپ چاہیں تو 10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو 5 منٹ بیٹھ سکتے ہیں, اور آپ اگر نہ چاہیں تو نہ بیٹھے تو بھی کوئی گناہ نہیں. 4 رکعت کے بعد بیٹھنا بھی کوئی ضروری, بولو بھائی, ضروری نہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو چاہے پڑھے, جو چاہے. کوئی چاہے اللہ اللہ کرنے دو, کوئی استغفار پڑھے پڑھنے دو, کوئی درود شریف پڑھے پڑھنے دو. حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہر 4 رکعت کے بعد پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. تو 4 رکعت کے بعد ہر بندے کی اپنی مرضی ہے, وہ جو چاہے, بولو بھائی, وہ جو چاہے پڑھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ دعا تراویح کی, یہ دعا تراویح کی, یہ نہیں کہہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تراویح کی دعا ہے ہی نہیں. ہاں البتہ فتاوی شام میں علماء جانتے ہیں, رد المختار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بعد بزرگ لوگ یہ تسبیح 4 رکعت کے بعد پڑھا کرتے تھے. بعد بزرگ, الفاظ پہ غور کرو, فتاوی شام میں اور رد المختار کے اندر یہ نہیں ہے کہ نبی سے یہ دعا ثابت ہے, بلکہ بعض بزرگ اس کو پڑھا کرتے. اب بزرگ کو پڑھتے ہوئے کسی نے سن لیا ہوگا, اس نے اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا کہ ہر مسجد میں بورڈ لگا دیا گیا کہ تراویح کی دعا یہی ہے. اب بتاؤ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بھائی ہم کسی بزرگ کے ادب کرنے والے ہیں, ان کا احترام کرنے والے ہیں, مگر بزرگ کے عمل کو ہم سنت نہیں بتا سکتے. سنت کیا ہے؟ جو صحابہ نے کیا ہو اور نبی نے دیکھا ہو خاموش رہ گئے ہو, وہ سنت ہے.
نبی نے کیا ہو وہ سنت ہے، یا نبی نے کہا ہو وہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درود شریف مولانا اشرف علی تھانوی نے 4 رکعت کے بعد پڑھا، لہذا تراویح میں 4 رکعت کے بعد درود پڑھو، یہ کہیں گے نہیں۔ ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ جس مسجد کے اندر یہ کام ہو رہا ہے علماء کو منع کرنی چاہیے، روکنی چاہیے، لیکن وہ منع بھی نہیں کرتے، روکتے بھی نہیں۔ کیوں؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ کہیں نماز کے بعد نوکری سے ہٹا نہ دیا جائے، اس لیے کہ بہت زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ بھائی کسی نے نہیں منع کیا ہے، کسی نے نہیں روکا ہے۔ مولانا صاحب تمہارا یہ خیال اور تمہارا یہ لحاظ کل قیامت کے دن میرے پروردگار کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، اور پیغمبر کے سامنے اللہ کہیں گے کہ محمد آپ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا، یہ مولوی خاموش تھا۔ اسی لیے میں غلط دیکھتا ہوں تو اپنی زبان کھولتا ہوں تاکہ اللہ کے حبیب کا ہاتھ میرے گریبان تک قیامت میں نہ پہنچے۔ ایک ایسا عمل جو سنت نہ ہو اور آپ کہیں کہ وہ سنت ہے، پوری دنیا کا مسلمان مل کر اگر وہ کام کرے تو میرے نبی کی وہ سنت، ارے بولو، نبی کی وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، ہر مسجد کے اندر یہ رواج بنا ہوا ہے، ہر مسجد آپ شہر کے بڑے بڑے مسجد کا حوالہ دے دو گے مجھے، میں جانتا ہوں فلاں مفتی صاحب کی مسجد میں بھی تو ہوتا ہے مولانا، فلاں مفتی صاحب کی مسجد میں مفتی کا غلام نہیں ہوں، یاد رکھنا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ کس کا؟ میں صحابہ کا غلام ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا غلام ہوں۔ موجودہ زمانے کے کسی مفتی کی میں نہیں مانتا، موجودہ زمانے کے کسی مفتی کی نقل میں نہیں کرتا۔ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی روشنی میں اصلاح کرتا ہوں، دل چاہے تو مانو، نہ چاہے تو تمہاری مرضی۔ میرا کام کیا ہے؟ غلط دیکھا میں نے کہا میرا کام ہو گیا۔ دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے 4 رکعت جہاں پوری ہوئی بس پوری مسجد زور سے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، اب پوری مسجد پڑھ رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آواز سے کوئی عبادت ہے ہی نہیں 4 رکعت کے بعد، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ پڑھنا ہے 4 رکعت کے بعد آہستہ پڑھو، بازو والے کو بھی خبر نہ ہو کیا پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک تو یہ کہ یہ دعا تراویح کی نہیں ہے، سنت تو چھوڑو یار، یہ تو مستحب بھی نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے پڑھا، اب اس کو دیکھ کر دنیا اس کی نقل کرنے لگی اور آہستہ آہستہ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیے۔ اب پوری مسجد والے کوشش کرتے ہیں کہ یہی دعا پڑھیں، تو بتاؤ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کے علاقے کی مسجدوں کے اندر بھی اگر ایسا کچھ ہے، آپ اپنی اپنی مسجد میں جا کر کے برجستہ کہو کہ مولانا یہ حدیث میں نہیں ہے، مولانا یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، اس کو فوراً ہٹائیے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ کی مرضی، آپ چاہو یہ تسبیح بھی پڑھ لو، آپ چاہو استغفار پڑھ لو، آپ چاہو کلمہ پڑھ لو، کچھ بھی حدیث میں ہے تو آپ کہنا کہ ذرا وہ حدیث دکھائیے ہمیں کہاں پہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ کفن تو پہن لے گا مولانا مگر یہ حدیث میں نہیں دکھا سکتا، یاد رکھنا یہ بات۔ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ یہ مرکز ہے سبحانیہ، کیا ہے؟ سبحانیہ مرکز ہے، علاقے کی مرکزیت اس کو حاصل ہے، اس لیے یہاں کے امام کو، یہاں کے خطیب کو محمد عربی کا غلام بن کر کے بدعت کا رد اور سنت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اس کرسی پر میں رہوں یا میرے بعد کوئی بھی آئے، اس کو حق بولنا پڑے گا، چاہے اس کی نوکری جائے، چاہے اس کی خطابت چلی جائے، مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوگا۔ ایسے کئی مسائل ہیں۔ الحمدللہ میں نے اپنی مسجد کی کمیٹی سے کہا، بعض چیزیں کمیٹی مانتی ہے مولانا کریں گے، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ ہماری کمیٹی الحمدللہ اللہ کے فرمان مصطفیٰ کی حدیث کے سامنے بالکل اپنا سر جھکاتی ہے، جو جائز ہے جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے۔ جنازے کے تعلق سے ہم نے کمیٹی والوں سے 4-5 سال سے بات کیا،
مجبوری ہے مولانا، مجبوری ہے مولانا، کریں گے الحمدللہ۔ دیکھو قبرستان کے اندر گیٹ کے اندر جنازے کی جگہ کا ہماری مسجد نے انتظام کر دیا۔ تو ماننا یہ امت کی پہچان ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں پرانے زمانے سے مولانا یہ چلا آ رہا ہے، باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آپ سے پہلے بہت سارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا تھا کہ پتھر کی پوجا ابا کیوں کرتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، تو باپ نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا، انا وجدنا آبانا، میرا پردادا بھی یہی کرتا تھا، میرا دادا بھی یہی کرتا تھا، اس لیے ہم بھی۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ آپ بھی غلط، آپ کا دادا بھی غلط، آپ کا پردادا بھی غلط۔ تو دلیل میں یہ بات نہیں چلے گی کہ جب سے سبحانیہ بنی تب سے یہ دعا لٹک رہا، نہ یہ میں نہیں مانتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حدیث میں ہے کیا، صحابہ سے ثابت ہے کیا؟ اور پورے عرب ممالک میں، مکے میں، مدینے میں جو لوگ رمضان میں عمرہ کیے، آپ نے کہیں دیکھا یہ؟ مدینے میں کہیں لٹک رہا ہے؟ مکے میں کہیں ہے یہ؟ مکے مدینے کے حرم کا کوئی امام یہ دعا پڑھتا ہے؟ یہ بیماری صرف انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ 3 کنٹری کے اندر ہے بس، اور کہیں نہیں، پوری دنیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تراویح کے بعد 4 رکعت کے بعد جو آپ کو سہولت ہو آہستہ آواز میں پڑھ لو، کچھ نہیں، اللہ 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 اللہ، وہ بھی نہیں، چپ بیٹھو، خاموش بیٹھو۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم یہی دعا پڑھیں گے، یہ سنت ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔